بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. سب سے پہلے بات کریں گے کہ آج جو رابطے بحال ہو چکے ہیں، ابھی اڑتی اڑتی یہ خبر آ چکی ہے، اور یہ خبر انشاءاللہ آپ کو ہفتے 10 دن میں مکمل طور پر سامنے آ جائے گی کہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی میں رابطے ہو رہے ہیں، اور عمران خان بھی اس پر راضی ہو چکے ہیں. کیونکہ جب آپ کے 100 دشمن ہوں گے تو ان میں سے ایک کو اپنے قریب بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر بہت جو باقی 99 دشمن ہیں اس کو ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے. تو اب جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کو راضی کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو زرداری ہے اس کو یا وزیر اعظم بنا دے، یا کہ بلاول کو وزیر اعظم بنا دے، تاکہ یہ شریف خاندان جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے اور پاکستانی عوام کا ازلی دشمن ہے، اس سے چھٹکارا پائے اور پھر انتخابات کی طرف چلا جائے. اور کتنے دیر کے لیے ہوگا؟ 7-8 مہینے کے لیے وزیر اعظم. تو زرداری صاحب تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا 1 مہینے کے لیے بھی وزیر اعظم ہو، لیکن اپنی زندگی میں یہ دیکھ لوں کہ میرا بیٹا وزیر اعظم بن گیا. تو اس سے فرق تو کچھ نہیں پڑے گا. یعنی کہ اگر دونوں خاندانوں کو دیکھا جائے، شریف خاندان یا زرداری خاندان، تو سب سے زیادہ جو پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ چکے ہیں وہ شریف خاندان ہے. اصل میں یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں نا، ایک بسکٹ چور ہے تو دوسرا بیکری چور ہے. تو بیکری چوروں کو ختم کرنا ہوگا. یعنی کہ اس وقت اگر بلاول وزیر اعظم بنے تو بلاول کا تو ایک ہے، یعنی صوبہ اس کے پاس ہے، اور آئندہ بھی چند سالوں تک ان کے پاس رہے گا. لیکن شریف خاندان کے پاس تو کوئی بھی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں سے وہ اپنے اقتدار میں آ سکے عوام کے لحاظ سے. تو عوام تو ان کو مسترد کر چکے ہیں مکمل طور پر. یہ چھوڑ دیجئے کہ اس وقت شہباز شریف کس طرح جنرل باجوہ کی وجہ سے کیسے اس کرسی پر بیٹھ گیا. بہت شرم کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات بھی ہے جو کچھ ہوا اس ملک کے ساتھ، اور اس ملک کو کیسے پیچھے دھکیل دیا گیا. یہ کہ 2 لوگوں کی وجہ سے کہ شہباز شریف جیسے شخص کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانا، یہ کسی کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت جو رابطے ہو رہے ہیں پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان، اور اس میں نیم رضامندگی شامل ہے عمران خان کی، تو یہ نیم رضامندگی پوری رضامندگی میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے کوئی برائی اس میں نہیں ہے. یعنی کہ یہ سیاست ہے، اس میں ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، ملک کے لیے سوچنا پڑتا ہے. تو اگر اس وقت فار ایگزامپل ہم یوں ایزیوم کر لیں کہ ٹھیک ہے جناب، یہ زرداری کا لڑکا بلاول زرداری وہ پاکستان کا 8-10 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنے، تو اس کون سی قیامت ہے؟ قیامت تو اس ملک پر پہلے ٹوٹ چکی ہے، اور ابھی ہو رہی ہے. سب کچھ ہو رہا ہے. جو کچھ اس وقت پاکستان میں عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ناجائز طریقوں سے لوگوں کی عزت پامال ہو رہی ہیں، گھروں میں پولیس اور ایجنسیاں گھس کر لوگوں کا جو حال کر رہی ہے، کیونکہ اب پاکستانی عوام تو جواب دینے والے ہیں نہیں. وہ جو 9 مئی کو جو ہوا، وہ جو جن جگہوں کو جلایا گیا، جس کی ابھی خمیازہ پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑ رہا ہے، تاکہ عوام تو ہے نہیں سامنے. تو وہ کس وجہ سے ہوا؟ یعنی نون لیگی دہشت گردوں کی وجہ سے، اور ایجنسیوں کے لوگوں نے. اگر وہ پشاور کا ریڈیو پاکستان جلایا گیا ہے، یا کور کمانڈر کا گھر، یا دوسرا جو قائد اعظم کی جو رہائش گاہ جس کو کہتے ہیں اس کو، تو یہ کن لوگوں نے کیا؟ یہ پی ٹی آئی کا نظریہ نہیں ہے، نہ عمران خان کا، نہ پی ٹی آئی کا. اور بلکہ عمران خان نے جتنا دفاع کیا ہے افواج پاکستان کا، پاکستان کی تاریخ میں کوئی شخص ایسا آپ کو لیڈر نہیں ملے گا جس نے افواج پاکستان کو دل سے چاہا ہو، اس کی مضبوطی چاہی ہو. تو اس وقت بدنصیبی سے جو قیادت موجود ہے وہ عمران خان کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہے، اور یہی پاکستان کی تباہی ہے. لیکن اس پر سوچنے کا وقت ہے کہ اگر اس وقت عمران خان معمولی بھی پازیٹیو طریقے سے ان کو جواب دے پیپل پارٹی کو، تو یقین کیجئے ہفتے کے اندر یہ حکومت ختم ہو جائے گی. اور جب یہ حکومت ختم ہو جائے گی تو زرداری صاحب کے پاس یہ نہیں ہوگا کہ میں انتخابات نہیں کرنا چاہتا. وہ فوراً 8-10 مہینے بعد انتخابات میں چلا جائے گا. ان کے پاس تو اپنا سیاسی مقام موجود ہے سندھ میں، لیکن ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے. یہ تو اگر 10 سال بھی رہیں گے تو یہ انتخابات میں نہیں کود سکتے. ان کو ایک سیٹ ابھی تو وہ ان کا بھی حال ہوگا کہ چلو 15-20 سیٹیں یہ پنجاب میں سے لے جاتے تھے، وہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ لوگ مکمل طور پر عوام ان سے نفرت کرتے ہیں،
اور ہم نہیں چاہتے کہ عوام ہمارے طاقتور حلقوں سے بھی اس طرح نفرت شروع کرے جس طرح کہ اس خاندان سے، اور ان حلقوں کو بھی ذرا ابھی اپنے طرف دیکھنا پڑے گا اور ان سے تھوڑا سا فاصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ جتنی بھی بدنامی ہو رہی ہے ان کی ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں میں جس کا نام لے رہا ہوں، تو وہ اپنی بدنامی کو ختم کرنے کے لیے اس خاندان سے فاصلہ کریں گے تو تب ہوگا، ورنہ دن بدن عوام کے اندر، ٹھیک ہے عوام میں یہ چیز تو موجود نہیں ہے کہ وہ آ کر، اور وہ جس طرح یعنی آپ دیکھ لیجئے مصر جیسے ملک میں جہاں سیاست کا نام لینا بھی جرم تھا، وہاں حسنی مبارک کے لیے لوگ آئے اور میدان تحریر میں جب بیٹھ گئے انہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف میدان تحریر میں بیٹھ گئے، جس کو وہ عربی میں میدان تحریر اور پتہ نہیں اردو میں اس کا کیا ہے، لیکن ایک میدان ہے بہت بڑا قاہرہ کے اندر، جس کو اسکوائر میدان کہتے ہیں، وہاں جمع ہو کر بیٹھ گئے اور ایک ہفتہ بیٹھے رہے اور حسنی مبارک کو چلتا کیا گیا۔ یعنی مصر جیسے ملک میں کہ وہاں پر مکمل طور پر جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایف ایس ایف بنایا تھا، امن المرکزی وہ انہوں نے بنایا ایف ایس ایف کے شکل میں، یعنی موجود ہے مصر میں۔ صرف جو لوگ حکومت پر تنقید کرے تو ان کے ساتھ وہی حشر ہوتا ہے، جو اس وقت پاکستان میں اس وقت لوگوں کے گھروں میں گھس کر جو ہوتا ہے یہ ابتدا سے مصر میں ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر لوگوں نے جب حسنی مبارک کو اس طریقے سے رخصت کیا تو یہاں بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں کے عوام، خواہ وہ پنجاب کے ہو، کے پی کے ہو، یعنی کوئی میں وہ چیز موجود نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ جب وہ نہیں ہے تو پھر عوام، ہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ پاپولر لیڈر عمران خان ہے اور اس کے مقابلے کا کرنا ان لوگوں کا کام نہیں ہے۔ 80% تک جس کی پاپولیرٹی پہنچ جائے اس کے ساتھ آپ کیا مقابلہ کریں گے؟ تو ایک سندھ ہے، سندھ ان کے پاس رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی قسمت ہے، جو جس طرح چاہتا ہے وہ اس طرح ہی ہوتا ہے۔ تو اب موجودہ حالات میں اگر یہ دونوں مل جائے تو یقین کیجئے پاکستان بہت بڑے ناسور کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور یہ ناسور ہے پاکستان کے لیے، یہ جو موجودہ حکومت یا یہ خاندان یہ پاکستان کے لیے ناسور ہے۔ اور جنرلانی کا اس وقت جو پاکستان کی جنرلانی ہے اس کو آپ جانتے ہیں کہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے، خواہ ہمارے مقتدر لوگ ہو، ہمارے دوسرے ادارے ہو، ہمارے سیاسی لوگ ہو، وہ سب کے سب اس کے غلام ہیں۔ آخر وجوہات کیا ہے؟ یہ کسی نہ کسی دن تو عوام کے سامنے آئے گا کہ وہ کیا وجوہات تھے جب اس جنرلانی کی ساری باتیں مانی جا رہی تو لوگوں کی عزت پامال ہو رہی تھی، پورے پاکستانیوں کی عزت پامال ہو رہی ہے اور اس جنرلانی کی بات مانی جا رہی ہے۔ تو کب تک عوام صبر کریں گے؟ کتنے صبر، یعنی اتنے صابر قوم تو پاکستانی قوم جیسا صابر قوم تو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ الحمدللہ اس طرح صابر قوم، یعنی کہ یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی عملی طور پر آئے سامنے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جیسے 9 مئی کو ہوا اس کا کوئی بھی شخص پاکستانی کے ناطے کوئی بھی اس کے وہ نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا کام نہیں ہے، اداروں کو بھی پتہ ہے، سب کچھ معلوم ہے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ یعنی جو شخص ملک یعنی اندرون پاکستان اور بیرون پاکستان اپنے افواج کا دفاع کرتا ہو تو اس شخص سے یہ توقع کرنا کہ اس نے یہ کام کیا اور اس پر آرمی ایکٹ کے ذریعے مقدمہ چلائے، اس کو بین کیا جائے، اس کو اندر ڈال دیا جائے 10-20 سال کے لیے اور پتہ نہیں کیا کہ یہ خوش فہمیاں ہے، یہ ایسے ہو نہیں سکتا۔ یہ تو آپ لوگوں نے بھٹو کے ساتھ کیا تو کیا پیپل پارٹی ٹوٹ گئی؟ نون کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا تو کیا وہ ٹوٹ گئی؟ یعنی پارٹی ادھر ہی انٹیکٹ رہتی ہے، اور پھر عمران خان جیسی پارٹی، یہ تو اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی سے لوگ نکل رہے ہیں، اچھا نکل کون رہا ہے ذرا ان کو دیکھ لیجئے، یہ جو نکل رہے ہیں یہی تو پی ٹی آئی کی طاقت بنے گی کل، کیونکہ یہ جو گندے سیاستدان جو ہے، یہ گندی نالی کی کیڑے، یہ کس طرح آئے تھے سیاست میں اور کس طرح موقع پایا تھا، یعنی یہ اس میں کوئی ٹکٹ ہولڈر نہیں ہے۔ یہ جو جنوبی پنجاب میں جو نکل گئے آج 5-6 لوگ، وہ کون ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملا؟
وہ پھر آ کر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو لکھا ہوا دیا جاتا ہے وہ ہم کے سامنے پڑھتے ہیں کہ جی ہم نے وہ کر دیا تو 9 مئی کو یوں ہوا تو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ یہ سب کا سب ایک ارینج پروگرام ہے۔ اچھا، دوسری کل کی ولاگ میں میں نے ذکر کیا تھا کہ کون کون آگے جائے گا، اور فواد چودھری کا بھی میں نے کہا تھا کہ یہ بھی نہیں رہے گا پی ٹی آئی میں، تو اب یہ بھی یاد رکھیے۔ لیکن آج ایک نیا جو کام ہوا ہے، امین اسلم، جس کو ملک امین اسلم کہتے ہیں، اٹک کا۔ اب ذرا یہ سوچ لیجئے کہ امین اسلم کون ہے۔ امین اسلم اٹک کے علاقے چچ میں ایک کونسلر کا سیٹ نہیں جیت سکتا، لیکن صرف ایچیسن کالج میں کلاس فیلو رہنے کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی وزارت دی گئی، مشیر بنا دیا گیا، اور سیٹ تو وہ جیت نہیں سکتا۔ اور میجر طاہر صادق نے دونوں سیٹیں اکیلے جیت لیے، تو میجر صادق کو ناراض کیا گیا۔ لیکن آج یعنی آہنی دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے، اور عدم اعتماد کے وقت بھی کھڑا تھا، اور اس کے یہ الفاظ تھے کہ میں مرد ہوں، میں کبھی بھی پیٹھ میں خنجر گھونپنے والا شخص نہیں ہوں۔ تو وہ اس نے ثابت کر دیا، اپنی مردانگی ثابت کی۔ اور اس شخص کو دیکھ لیجئے، اس کا باپ کبھی منتخب نہیں ہو سکا تھا، ملک اسلم۔ وہ ایک دفعہ ہوا تھا، لیکن وہ کیوں ہوا تھا کہ وہاں پر مسلم لیگ نون کے ووٹ تقسیم ہوئے تھے، یعنی کہ شیخ آفتاب کے شکل میں اس کو آزاد، اس نے 28,000 ووٹ لیے، اور پھر نون کے دوسرے کینڈیڈیٹ نے بھی اسی طرح لیے، تو ان کو موقع مل گیا 32,000 ووٹ لے کر وہ منتخب ہوا پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر۔ لیکن یہ شخص، یہ تو پی ٹی آئی کی وجہ سے اگر کچھ ووٹ اس کو ملے تھے، لیکن یہ منتخب نہیں ہو سکا۔ آئندہ بھی یہ نہ منتخب ہونے والا تھا، لیکن آج اس نے پیٹھ میں چرا گھونپ دیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھ لیں میرے پلے لسٹ پہ جا کر، تو آج سے تقریباً 3 سال پہلے کا ایک آئے گا آپ کے سامنے ایک ویلاگ، جس میں میں نے اس شخص کا ذکر کیا تھا کہ برے وقت میں سب سے پہلے یہ بھاگے گا۔ اب آپ نے دیکھ لیا، اور میں انشاءاللہ وہ میں کر بھی دوں گا، کل کے پروگرام میں آپ کو دکھا بھی دوں گا۔ یہ کوئی علم غیب نہیں ہوتا۔ میں عموماً آپ کے سامنے جب آتا ہوں تو ایسی بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو علم غیب تھا کمنٹس میں، تو یہ علم غیب نہیں ہوتا۔ مجھے اس علاقے کا خود تجربہ ہے، جہاں جہاں کی میں بات کرتا ہوں، جس شخص کے اس کے متعلق مجھے علم ہوتا ہے کہ اس کی ماضی کیا تھی، اس کا حال کیا ہے، مستقبل میں یہ کیا کرے گا۔ تو یہ مستقبل تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ کو اللہ نے جو ذہن دیا ہوتا ہے، اس کے حساب سے، جو شعور دیا ہوتا ہے، اس کے حساب سے آپ بات کرتے ہیں۔ تو اس شخص کے متعلق میں نے بارہا کہا تھا کہ یہ سب سے پہلے نکلے گا، اور یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ آج کسی نے خوب کہا تھا کہ ایک بیری جہاز جب ڈوبنے لگتا ہے نا، اور یہ جو چوہے وغیرہ، یہ مینڈک، یہ اس وقت دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ڈوبنے، تو وہ خود چھلانگیں لگا لیتے ہیں، لیکن وہ جہاز پھر محفوظ ہوتا ہے، اور پھر بڑے طریقے سے سب کچھ سیٹل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا یہ کسی کے بس کا کام نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کتنا بھی کوئی طاقتور ہو، وہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو مائنس کرنے کا سوچے گا تو اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مارے گا، ایسے کبھی ہو نہیں سکتا۔ تو پاکستان کے عوام اس شخص کی قیادت میں متحد ہو چکے ہیں، لیکن عملی ضرورت جہاں ہے اس میں کمی بیشی بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ اگر ایک دن بھی عوام حقیقت میں جو عمران خان کو، یعنی پچھلے الیکشن میں اس کو 2.25 کروڑ ووٹ ملے تھے، اس وقت عمران خان کے پاس جو ہے، جو نئے ووٹ ہے اور جو اس کی پاپولیرٹی ہے، تو لوگ یہ جو کہ آزاد تجزیہ نگار ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 6 سے 6.5 کروڑ میں بدل سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جس کے ووٹرز 6.5 کروڑ ہو، تو اس شخص کو مائنس کر کے یعنی کیا حاصل کرنا چاہتے ہو اور کیسے کرو گے۔ تو باقی زندگی اور موت اللہ کے ہاں ہے۔ تو اس کے بعد بھی پی ٹی آئی، اللہ نہ کرے وہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو، ہم بہت بڑی بدقسمت قوم ہوں گے پاکستانی اگر ہم عمران خان جیسے لیڈر سے محروم کر دیے گئے یا محروم ہو گئے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت برا شگون ہوگا، ان کی زندگی خود اجیرن ہو جائے گی جو اس میں شامل ہوں گے۔ یہ اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ سمجھ جائے میری اس بات کو جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، تو یہ بڑی بد نصیبی ہوگی اس ملک کے ساتھ۔ تو خدا کے لیے پاکستان پر رحم کیجئے، عوام پر رحم کیجئے۔ یہ جو ڈکوسلے ہو رہے ہیں اس وقت، یعنی کہ نہ آپ سپریم کورٹ کو معاف کرتے ہیں، نہ ہائی کورٹ کو معاف کرتے ہیں، نہ کسی کی عزت کو رہنے دیتے ہیں۔ یعنی مولانا چند
دو ڈھائی ہزار مدرسوں کے بچے لا کر سپریم کورٹ کو گالیاں دے رہا ہے، اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن عمران خان اگر ایک لفظ بھی منہ سے یعنی غلطی سے بھی کوئی لفظ نکلے، گالی تو دور کی بات ہے، تو اس پر کیسے بن جاتے ہیں، 200 کیسے تو اس پر بنا دیے گئے۔ لیکن اس کو یہ کہنا کہ بھائی جہاز تیار کھڑا ہے، آپ برائے مہربانی چند مہینوں کے لیے پاکستان سے باہر جائیے، تو یہ وہ شخص نہیں ہے کہ یہ بھاگے گا، یہ میدان چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ میدان جیتنے والا شخص ہے۔ اس کو یہ آفر کرنا یہ آپ لوگوں کی خام خیالی ہے یا کم عقلی ہے۔ تو اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔